السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ذی الحجہ کے یہ مبارک دن چل رہے ہیں، ہمیں ان میں کون سے ایسے کام کرنے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ان دنوں کو قیمتی بنا سکیں۔ جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کا نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ اب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ کیسے ہم ان دنوں کو قیمتی بنائیں اور اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے سیزن ہے، جس طرح سے تاجروں کے لیے اور تمام پیشہ ور حضرات کے لیے بہت سارے سیزن ہوتے ہیں جن میں وہ کم وقت میں بہت زیادہ کما سکتے ہیں، اسی طرح سے اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک سیزن ہے نیکیوں کا اور برکتوں کے حصول کا اور اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کا، کہ جن میں وہ تھوڑی سی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ میں لگ کر بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ تو ان دنوں کے شروع ہونے کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ پہلا حکم تو جن لوگوں کو قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ ترشوائیں۔ اس کے علاوہ اب ہمیں نیک کام جو کرنے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھئی ہم میں سے اکثر لوگ غفلت میں فرائض میں کوتاہی کر دیتے ہیں کہ جو فرض نمازیں، تو ہر نوجوان، ہر آدمی اور ہر عورت، جو بھی بالغ مرد اور عورت ہیں، وہ فرض نمازوں کی پابندی کر لیں۔ کم سے کم یہ سوچ کر لیں کہ ہمیں ان 10 دنوں کے اندر فرائض کی پابندی کرنی ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جو روزانہ کے 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت فرض نمازیں ہیں، اور ان کے ساتھ میں تھوڑا سا جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام کر لیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آگے بھی ہمیں نماز پڑھنے کی پھر توفیق ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز فرائض کی پابندی، اور دوسری چیز جو حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی فضیلت بتائی، اہمیت بتائی، اور پھر یہ کہا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ۔ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی الوہیت اور اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ ان دنوں کے اندر خاص طور سے یہ تو ہمیں ہمیشہ ہی اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کا معبود برحق ہونا، یہ ہمیشہ ہماری زبان پر رہنا چاہیے۔ ہماری زبانیں لا الہ الا اللہ کی کثرت سے تر رہنی چاہیے، لیکن ان دنوں میں خاص طور سے، کیونکہ حجاج کرام اس وقت اپنے مناسک اور ارکان میں مشغول ہیں اور وہاں پر لبیک لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں، تو ہم بھی کچھ اللہ کی بڑائی بیان کر کے، جیسے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، بہت سارے صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ وہ بازاروں میں جاتے تھے اور تکبیر بولا کرتے تھے، اللہ کی بڑائی۔ ایک تو وہ تکبیر تشریق ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اس کی ہم زیادہ سے زیادہ کثرت کریں، اپنے بچوں کو بھی، اپنی مستورات کو بھی، اپنے دوسرے گھر والوں کو، دوست و احباب کو، ہر ایک کو، یعنی ہماری بستی، ہمارے گھر، ہماری گلیاں، ہمارے بازار، وہ اللہ کی تکبیر اور اللہ کی کبریائی کا ایک نعرہ بلند کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہماری زبانیں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی حمد و ثنا میں ان دنوں میں تر رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔